میں اس دن سے ڈرتا ہوں۔ ہارون الرشید 7 ستمبر 2019۔ اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ رفت ریاض بھی مایوس ہو جائے، باخدا اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، ایسا دانا تو کوئی نہیں کہ آنے والے کل میں ہمیشہ جھانک سکے۔ کبھی نہ کبھی اندازے سبھی کے غلط ہوتے ہیں۔ قرائن یہ ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا زمانہ بیت گیا اور کپتان کے لیے ایک تھوڑی سی مہلت۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ اقتدار ایک امانت ہے، دولت مندی بھی ایک امانت ہے، محض نعمت نہیں۔ کھرپتیوں کو دھن دولت کیا دیتی ہے؟ اربوں کو زر و جواہر کے انبار نے کیا دیا؟ نواز شریف کو اختیار فوج نے دیا، پھر بھٹو دشمن حلقہ انتخاب نے۔ اگرچہ بعد میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے تو ممکن ہے کہ کرامت ہو جائے۔ اربوں ڈالر کی دلدل میں مگر کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے نظیر بھٹو اور زرداری کو حادثوں کے طفیل کہ یہ ترس کھانے والی قوم ہے۔ اپنے بل پر عمران خان مقبول ہوئے، حکومت مگر تب پائی جب سہارا ملا۔ جو خود سہاروں کا محتاج ہو کسی اور کو کیا دے گا؟ پختونخوا میں پٹواری کا مسئلہ چند ماہ میں سلجھا دیا تھا، پولیس بھی بہتر بنا دی تھی۔ پنجاب میں پٹواری اسی کرو فرق کے ساتھ کیوں دندنا رہے ہیں؟ پولیس کیوں دندناتی ہے؟ اس لیے کہ کپتان کی ترجیحات میں اصلاح کم ہے، اقتدار اور انتقام زیادہ۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پر ہیں، سرپرست لہٰذا مطمئن ہیں، اور خان شاد مگر کب تک؟ پختونخوا میں پٹوار کو سدھرتے نہ چیز نے خود دیکھا، ہسپتالوں اور سکولوں کو بہتر ہوتے بھی۔ پولیس کا قصہ بھی سن لیجئے، اطلاعات متضاد تھیں۔ پشاور کے کچھ اخبار نویسوں کا کہنا یہ تھا، دور کے ڈھول سہانے۔ پھر ایک ایسی شہادت ملی کہ بات واضح ہو گئی۔ ڈرائیور کا تعلق دور دراز کے ایک پشتون گاؤں سے تھا۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے تک وہ ٹیکسی چلایا کرتا۔ ٹیکسی والے پولیس کا سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ANP کی حکومت میں اور اس سے پہلے علماء کرام کے اقتدار میں گاؤں تک پہنچنے کے لیے وہ 450 روپے الگ رکھ لیا کرتا، اب 1 روپیہ بھی درکار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کی شب نشریات براہ راست تھیں، درجن بھر نتائج بھی آئے نہ تھے۔ پشاور میں ہمارے نمائندوں میں سے ایک نے کہا، عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں، 5-7 نہیں تو 10-12 سیٹیں۔ سوالیہ نظروں سے میں نے حبیب اکرم کی طرف دیکھا۔ گلی گلی گھوم کر نتائج عکس کرنے میں اس تاتاری کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا، دریائے کابل کے اس پار کپتان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ دیر میں پشاور کے نتائج آئے تو کامران خان نے کہا، سارا شہر کھدا پڑا ہے، اس کے باوجود، جی ہاں اس کے باوجود 2013 کے مقابلے میں دگنا نشستیں، 2013 کے مقابلے میں 2 گنا نشستیں، 33 کی بجائے 65، اس لیے کہ ہسپتال، پولیس اور کالج تھوڑے سے سنور گئے تھے۔ یہی تو لوگ چاہتے ہیں، انقلاب کون چاہتا ہے؟ 36 میں سے پنجاب کے 25 اضلاع میں صحت کارڈ ضرور بانٹ دیے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ممکن ہے 2-3 اور وزیر بھی سلیقہ مند ہو، مگر ڈاکٹر یاسمین راشد کے سوا کسی ایک کا نام بھی احترام سے لیا نہیں جاتا۔ حوالات میں مرنے والے الگ، چلا چلا کر خدا کی مخلوق کہتی ہے، کچھ نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں۔ راولپنڈی کی شاہراہوں پر ایک باپردہ لیڈی ڈاکٹر مائک تھامے روتی پیٹتی نظر آتی ہے۔ کہنا اس کا یہ ہے کہ اس کے غریب خانے سے ملحق مکان میں خرافات کا میلہ مسلسل ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کے بقول پولیس والوں کی سرپرستی میں ان کے نام گنواتی ہے، ان کے عہدے بتاتی ہے، سینہ کوبی کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر برپا یہ فلم جہانگیر اختر نے بھیجی اور سوال کیا ہے، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ وہی جہانگیر اختر 3 ماہ سے تاجروں کے خلاف جو مورچہ لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ خود تاجر ہیں بلکہ تاجروں کے لیڈر، اپنی امت کو ناراض کر لیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر کی طرح رو رو کر تاجروں سے کہتے ہیں، اللہ کے بندو ٹیکس دے دیا کرو، نہیں دو گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ سودا سلف کسے بیچو گے؟ ہمیں اپنا نہیں جانے تمنا غم تمہارا ہے کہ تم کس پر ستم فرماؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ کس کرب سے کپتان کے فدائین 2-4 ہیں، ایک دھندلی سی تصویر شاید ان خطوط سے اجاگر ہو۔ درخواست ہے کہ آپ عمران خان سے مل لیں، وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ 22 برس سے انتظار تھا، ایک بھی خواب پورا نہ ہو سکا، براہ کرم ان سے مل لیجئے، اپنے وطن کی خاطر۔
بجا کے ناگزیر کوئی نہیں، لیکن سفر طویل ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب سے دعا کی درخواست ہے۔ رفت ریاض کینیڈا خون کے کینسر میں رفت ریاض مبتلا ہے۔ اس کے باوجود اپنی زندگی سے زیادہ اپنی اولاد کی طرح پاکستان کی فکر لاحق۔ فیض یاد آتے ہیں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ کوئی پتھر دل ہی رفت ریاض جیسی نجیب خاتون کو دکھ دے سکتا ہے۔ چونکہ بار بار لکھا، مجبوراً عرض کرنا پڑا، ناچیز کے داخلے پر پابندی ہے۔ دربار سے یہ خطا کار ہمیشہ بیزار رہا، اب بھی بیزار ہے۔ اپنے طور پہ بعض اخبار نویس احتجاج کر چکے، اس کے بعض دوست اصرار کر چکے، وہ اعلان کرتا اور مکر جاتا ہے۔ جس طرح پروفیسر صاحب سے کیے پیما توڑ ڈالے تھے، اندازہ کیجئے پروفیسر صاحب سے۔ معلوم نہیں کس عمران خان کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کوئی اور تھا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل سے پہم کردار کشی کے باوجود انصاف کا دامن الحمدللہ چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ آپ کو عطا فرمائے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ عبارت سنبھال رکھیے، میری موت کے بعد چھاپ دیجیے گا۔ کیا یہی کافی نہیں کہ اس شخص کے باب میں ہم خطا کار انصاف اور صبر پر قائم ہیں؟ احکر ہارون الرشید کچھ دیر میں جواب آیا، بیتے دنوں کو اگر وہ بھول چکا تو خسارے میں رہے گا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کے لیے دعا کی۔ 22 برس تک ہر الیکشن میں 5 لاکھ صرف کیے اور پاکستان پہنچ کر اس کے لیے ووٹ ڈالا۔ صحت کتنی خراب ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، وطن کی سلامتی اور سرفرازی کا دن دیکھنا نصیب کرے۔ اچھے دن دیکھنے کی حسرت کے ساتھ 1969 میں 46 سال کی عمر میں میرے والد وفات پا گئے۔ منو بھائی مرحوم کہا کرتے، رفت وطن کی محبت تجھے ورثے میں ملی ہے، اللہ مجھ خطا کار کی دعائیں قبول کرے۔ اگر کوئی پوچھے کیا اپنی زندگی میں کوئی جنتی لوگ تم نے دیکھے ہیں، تو میں کہوں گا ایک نہیں بہت سے، وہ نوجوان اور بوڑھے ادنا رزق سے جو اجتناب کرتے ہیں، جن کے دلوں اور پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، اور میری ایک بہن رفت ریاض جو دور کہیں رہتی ہے مگر میرے دل میں بھی۔ اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ رفت ریاض بھی مایوس ہو جائے، باخدا اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا۔ پس تحریر ابھی 6:15 بجے رفت ریاض کا ایک پیغام ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا کرتے ہاتھ گر جائیں، خواب دیکھتی آنکھیں آپ کو نظر انداز کر دیں، وقت کسی اور کو سامنے لائے، قوم کسی اور کو چن لے، عمران خان ہمارا عمران خان ہمیں واپس کر دو، وہ کہ جس نے شوکت خانم بنایا اور عالمی کپ جیتا تھا۔